بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو آپ کے سامنے اس سورہ ابراہیم کی پہلی آیت کے ذیل میں چل رہی تھی، اور جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا تھا وہ تھا مقصد بعثت و ظہور۔ بعض میرے نوجوان دوستوں نے مجھے یہ بات کہی کہ یہ بعثت ہوتی کیا ہے، تو میری انگلش تو اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے کچھ دوستوں سے اس کا ٹرانسلیشن جو کروایا، میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ اس کا یعنی شاید ایگزیکٹ میننگ تو نہ ہو سکے، لیکن اس موضوع کو یہ ورڈنگ جو ہیں وہ آپ کے ذہنوں میں پہنچا دیں گی۔ بعض ہمارے دوستوں نے کہا کہ اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرپز آف پروفٹس مشن اینڈ ایمرجنس آف امام اجل اللہ تعالیٰ شریف صلی اللہ علیہ وسلم، یا دوسرا اس کے لیے جو انہوں نے ٹاپک مجھے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ موٹیو آف دا پروفٹس کمیشن اینڈ دا امام ایکسپوزیشن۔ اب یہ جو انگلش جانتے ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جو میرا ٹاپک ہے کہ مقصد بعثت اور ظہور، اس سے یہ دونوں کتنا میچ کرتے ہیں۔ جہاں کمی رہ جائے آپ اپنے نوجوان بچوں کو اور دوسروں کو جو اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں ان کو اس کو بیان کر دیے گا۔ اس ٹاپک کے سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے مختلف مطالب کو بیان کیا، اور سورہ ابراہیم کی آیت ہم نے اس لیے آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے عنوان سے ابھی تک رکھی ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ رب الکریم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا تمہاری طرف تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جاؤ۔ کس طرح سے لے کے جاؤ؟ اپنے رب کی اجازت سے، یعنی رسول بھی اگر کسی کو روشنیوں کی طرف لانا چاہے اندھیروں سے نکال کر، تو یہ رسول کے اختیار میں بھی اس وقت تک نہیں ہے کہ جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو۔ آپ کو بہت سارے واقعات اس طرح کے معلوم ہوں گے کہ رسول چاہتے تھے کہ یہ کام ہو جائے، فلاں شخص ایمان لے آئے، وہ ایمان لے کے نہیں آیا۔ مختلف انبیاء علیہ السلام کی اگر تاریخ پڑھیں، حضرت ابراہیم چاہتے تھے کہ ان کے چچا آزر ایمان لے آئیں، وہ ایمان لے کے نہیں آئے، اور اس طرح کے تاریخی واقعات آپ کو بہت سارے ملتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کتنے لوگوں کو راستے میں اپنے ساتھ ملنے کی دعوت دی، لیکن وہ ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے۔ تو اللہ کے نمائندگان ہمیشہ اپنے چاہنے والوں، اپنے سامنے موجود لوگوں کے لیے یہ جسے کہتے ہیں کہ ڈیزائر رکھتے ہیں، اپنی یہ خواہش رکھتے ہیں، ان کی شدید یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی بات ان تک پہنچا دیں، اور یہ اللہ تک کھنچ کر آ جائیں، یہ کھنچ کے آ جائیں۔ یعنی یہ ان کی جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرما دیا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں کہ یہ ایمان لے آئیں گے۔ یعنی رسول جو تھے اس کام کے لیے لفظ حریص آیا ہے، حریص علیکم، وہ تمہارے لیے حریص ہے۔ کس بات کے لیے حریص ہے رسول اس بات کے لیے حریص ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں ان گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر اللہ کی نورانیت، اللہ کے دین کی نورانیت کے اندر داخل کر دے۔ پورے دین کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک طریقے سے کلی طور پہ بیان کر دیا۔ قرآن مجید میں مختلف جگہوں میں قرآن مجید کا پرپز، قرآن مجید کی نزول کا مقصد بیان کیا ہے۔ اب اس نزول کے مقصد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پورے قرآن کو اس طرح سے مطالعہ کریں۔ جو لوگ میرے بزرگان ہیں وہ اس لفظ سے آگاہ ہیں، کیونکہ ہمارے نوجوانوں کو شاید اس کا فرق نہ پتہ ہو کہ مطالعہ اور پڑھنے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ پڑھنا وہ سادہ پڑھنا ہوتا ہے کہ جس میں سمجھنا، جسے آپ قرأت کہتے ہیں، جس میں سمجھنا موجود نہیں ہوتا، یعنی بس آپ ریڈنگ کرتے چلے جاتے ہیں، کیا لکھا ہے، آپ روح خوانی کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آپ جو لکھا ہوتا ہے اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ سمجھ آئے یا نہ آئے۔ لیکن جب کہا جاتا ہے مطالعہ، جسے عربی میں تلاوت کہتے ہیں، مطالعے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ پڑھ رہے ہوں اس کو آپ سمجھ بھی رہے ہوں۔ مطالعہ آپ کو، آپ کے ذہن کو اس مضمون کے بارے میں کھول دیتا ہے۔ یعنی آپ جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس مضمون کے بارے میں، دوسری چیزوں کے بارے میں آپ کا ویژن بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا کہ اس کتاب کے اندر مختلف جگہوں پہ ہم نے پرپز بیان کیے ہیں، تمہاری زندگی کا پرپز، اس قرآن کی نزول کا پرپز، انبیاء کو بھیجنے کا پرپز، ان قصوں کو بیان کرنے کا پرپز، ان تمام چیزوں کا پرپز ہم نے تمہیں بیان کیا ہے۔ لیکن اگر ہم ان تمام مقاصد کے اندر سے کلی طور پہ نکالنا
چاہیں کہ کون سے مقاصد بڑے مقاصد ہیں، جسے ہم یوں کہہ لیں کہ کون سے اصول بڑے اصول ہیں جسے ہم گائیڈنگ پرنسپلس کہہ سکتے ہیں، ان میں سے ایک قانون یہ ہے کہ ہر نبی کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آئے۔ اس کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت سورہ نساء کی تلاوت کی تھی اور دوستوں سے یہ گزارش کی تھی، اپنے نوجوان دوستوں سے، کہ اس سے پچھلی آیات کی آپ گھر میں تلاوت اور قرآن کا ترجمہ دیکھ کر آئیے گا انشاءاللہ، کہ آپ لوگ، میری خوشگمانی ہے کہ کچھ لوگ دیکھ کے آئے ہوں گے۔ ایک صلوات بھیجیں اگر دیکھ کے آئے تو۔ تو پھر میرا خیال ہے اگر آپ دیکھ کے آئے تو مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا خیال ہے، پڑھوں یا پڑھیں؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ میں صرف جلدی سے تکرار کرنے کے لیے مجبوری ہے کہ جو مجھے شکلیں نظر آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مولانا صاحب آپ ایک دفعہ اپنی الفاظ میں بیان کر دیں، تو میں اپنے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر ایک آیت بیان کی، کل تفصیل سے اس کے سامنے بیان کر دیا تھا میں نے آپ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بعض آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی تفصیل ہمارے بس میں تو نہیں ہم بیان کر سکیں، لیکن جتنا ہم اس کو کھول سکتے ہیں، جتنا ہم اس پہ اوپر سے پردہ اٹھا سکتے ہیں، یہ اسی وجہ سے ممکن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دوسری قرآنی آیات کی روشنی میں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ علیہم السلام کی تعلیمات کی روشنی میں جو چیز ہمارے فہم کو کھول کر ہمیں ان آیات کے بارے میں ایک ویو، ایک جسے کہتے ہیں ڈائمینشن ہمیں دکھاتی ہے، ان چیزوں کو کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے۔ یہ کوئی تفسیر نہیں ہوتی، یہ کوئی شرح نہیں ہوتی، یہ صرف وہ چیز ہوتی ہے کہ جو میں یا علماء نے سمجھا اور میں نے ان کی باتوں سے سمجھا، وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی تھی، لیکن اس آیت کے اندر اتنے راز پوشیدہ ہیں، اور اس آیت کو ہم اگر جسے کہتے ہیں تفکر اور تدبر کے ساتھ دیکھیں تو یہ کھلتی چلی جاتی ہے۔ میں آج صرف ایک جسے کہتے ہیں، آج میرا موضوع خاص طور پر میں نے یہ رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بار بار کہا ہے کہ تم قرآن مجید پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن مجید کے بارے میں تفکر کیوں نہیں کرتے، افلا یعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے، کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں۔ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے اس قرآن مجید کے بارے میں کہ تم نے اس میں تفکر نہیں کیا، تم نے اس میں عقل سے کام نہیں لیا، اس میں تم نے فکر سے کام نہیں لیا۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ ہمیں یہ سکھایا نہیں جاتا کہ تفکر کیا ہے، ہمیں یہ سکھایا نہیں جاتا کہ تعقل کیا ہے، ہمیں سکھایا نہیں جاتا کہ تدبر کیا چیز ہے، یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں، تعقل، تدبر، تفکر، یہ مراحل ہیں، یہ سٹیجز ہیں۔ تو ان سٹیجز کو کہیں نہ کہیں تو بتایا جائے گا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا، مولانا کو کہتے ہیں کہ مولانا یہ 10 دن اس میں جو ہے وہ ہم صرف رونے آتے ہیں۔ بندے خدا، رونا تو زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی بیان نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے رونے کا مقصد تو بیان نہیں کیا کہ رونے والوں اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، نہیں، رونا اصل میں ان جذبات کی کیفیت کا اظہار ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے مختلف بندوں کے بارے میں، ان کے اوپر ہونے والے ظلم کے بارے میں سنتے ہیں، تو وہ ہمارا احساس، وہ ہماری روح کا درد ہوتا ہے جو آنسوؤں کی صورت میں ہماری آنکھوں میں آ جاتا ہے۔ یہ رونا ہدف نہیں ہے، وہ آنسو انسان کے فائدے مند ہیں کہ جو اس کے دل سے نکلیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آنسو نہیں بھی نکلتے تو جو رونے جیسی شکل بھی بنائے تو اس کی عبادت قبول ہے۔ اس لیے اس چیز کو سمجھیں۔ رمضان میں درس ہوتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ مولانا کوئی قصے کہانیاں، کوئی اس طرح کی چیز بتائیں کہ ذرا مومنوں کا روزہ کٹ جائے، افطار تک ان کو 1 گھنٹہ کھنچوانا ہے۔ رمضان کے افطار کے بعد بتانے کی کوشش کرو، مولانا پیٹ ان کا بھرا ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے 2 چیزوں کے بعد انسان گر جاتا ہے، ایک بلیٹ گولی کھانے کے بعد اور ایک افطاری کھانے کے بعد۔ تو اب آپ نے ان کو 1 گھنٹہ سنانا ہے، یہ تو ہمیں چندہ نہیں دیں گے اگلی دفعہ، آپ کو نہیں بلائیں گے ہم، تو اب سمجھ نہیں آتا کہاں بیان کرے بندہ۔ تو اب مجھے تو یہی سمجھ آیا کہ جب موقع ملے یہ سنا دو۔ اس لیے میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو تعقل، تدبر اور تفکر کے مراحل ہیں، ان کا ایک صرف آپ کو جھلک صرف دکھانا چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ آیات قرآنی کے ساتھ، جسے کہتے ہیں نا کہ اپنا انٹریکشن رکھیں، کس طرح سے آپ ان کو استعمال کریں۔ میں نے پہلے شاید یہاں پہ مثال دی یا نہیں دی کہ جو لوگ کیمسٹری کی فیلڈ میں ہیں، جو لوگ کیمسٹری تھوڑی سی جنہوں نے پڑھی ہے، ان کو معلوم ہوگا کہ کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور وہ ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں اپنی اپنی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں، لیکن ہر ایلیمنٹ کو جب کسی دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ کسی خاص ٹیمپریچر میں،
کسی خاص اس کی ویلنسیز کو میچ کرتے ہوئے ملایا جاتا ہے تو مختلف چیزیں مختلف انداز کی مختلف خصوصیات کی بنتی چلی جاتی ہیں. ہائیڈروجن کے ساتھ آکسیجن کو ملایا جائے تو اس سے آپ ہائیڈروجن بند بھی بنا سکتے ہیں, اس سے آپ پانی بھی بنا سکتے ہیں, اس سے آپ مختلف چیزیں بنا سکتے ہیں. کاربن کے ساتھ مختلف چیزوں کو بنائیں تو اس سے الکوہل بھی بن جاتی ہے, اس سے دوسری چیزیں بھی کاربن ڈائی آکسائڈ بھی بن جاتی ہے. تو مختلف چیزیں مختلف ایلیمنٹس ایک دوسرے کے ساتھ مختلف, جسے کہتے ہیں کہ کرائٹیریاز کے اندر مختلف علم کے, جسے کہتے ہیں کہ اب میں اس قرآن کی طرف آ رہا ہوں, مختلف علم کے اور مطالعے کے نتیجے میں حاصل ہونے والے جو فہم کے نتیجے میں آپ کے ذہن میں جو چیز آتی ہیں ان آیات کے ملانے سے وہ ہر ایک کے لیے نتیجہ الگ ہوتا ہے. اس لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کو قرآن کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں. کوشش کریں کہ آپ قرآن کو عربی سے سمجھ جائیں, اور بہت آسان ہے, میں نے اس کے بارے میں کئی دفعہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے. کیونکہ قرآن کو جب آپ ترجمے کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کسی اور کے ذہن کی فکری نتائج کو اپنے لیے انتخاب کر رہے ہوتے ہیں. جب ایک مترجم قرآن کا ترجمہ کرتا ہے تو وہ ترجمہ وہ فہم ہوتا ہے کہ جو اللہ کی آیات سے وہ سمجھا ہوتا ہے, تو آپ اس کے فہم کو پڑھ رہے ہوتے ہیں دراصل قرآن سمجھ کر. ٹھیک ہے وہ آپ کو قرآن کے نزدیک کر دیتا ہے, لیکن اصل قرآن یہی آیات قرآنیہ ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم نے بار بار پھیر کے تمہارے سامنے آیات کو بیان کیا ہے, تکرار کیے ہیں, واقعات سنائے ہیں, یہ کیا وہ کیا. کس لیے؟ کہ تاکہ تم تعقل و تدبر کرو اس کے اندر. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اتنی لمبی تمہید جو میں نے آپ کے سامنے باندھی, اس آیت میں ہم نے کل پڑھا تھا ترجمہ, میں آپ کے سامنے دوبارہ سے کر دیتا ہوں اور پھر اس موضوع کی طرف آتا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط بتائی ہیں, کچھ جسے کہتے ہیں نا شرط جب ہوتی ہے تو اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے, اس کا ایک رزلٹ ہوتا ہے. یا عربی کی لینگویج میں اگر بتاؤں, جب صلہ کسی چیز کا اسے کہتے ہیں صلہ اور موصول, یعنی جب کسی چیز کے بارے میں صلہ طلب کیا جائے تو ایک موصول کا ہونا بھی جملے میں ضروری ہے. یعنی جب ایک سوال کیا جائے کہ اگر مثلا شرط لگائی جائے اگر بارش ہوگی تو مجلس نہیں ہوگی, اس کا الٹا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر بارش نہیں ہوگی تو مجلس ہوگی. تو یہ نتائج خود سے نکال لیتے ہیں, ریورس انجینئرنگ کر کے آپ نتائج کو خود سے نکال لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شرط اگر وقوع پذیر ہوگی, یہ شرط اگر ایگزسٹ کرے گی تو اس کا نتیجہ حاصل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے شرط بیان کی ہے. کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی. اس کے نتیجے میں بتایا, کیا بتایا؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ, بس یہی لوگ ہیں. کون؟ جو اطاعت کرتے ہیں اللہ اور رسول کی, یہی لوگ ہیں. کون؟ کہ جو ان لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جن کے اوپر اپنی نعمتیں ہم نے رکھی, جن کو اپنی نعمتوں سے نوازا, جن کے اوپر ہم نے اپنی نعمتیں تمام کر دی, جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ ان لوگوں میں ہمیں شامل کر جن پر تو نے اپنا انعام کیا. سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں, پچھلے سال تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو کر چکا ہوں. تو اب ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ وہ لوگ شامل ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے. کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کل اس کی لسٹ بیان کر دی تھی, میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بیان کیا تھا. آج اس کو تھوڑا سا اور مزید کھولتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے یہ کون ہے؟ من النبیین, یہ نبیوں میں سے ہیں. من الصدیقین, یہ سچوں میں سے ہیں. من الشہداء, یہ شہداء میں سے ہیں. والصالحین, اور یہ صالحین میں سے ہیں. کل میں نے صالحین کے بارے میں مختصر سا بیان کیا تھا. ایک صالحین اور ایک عالین, یہ دو ایسے لفظ ہیں قرآن مجید کے بارے میں کہ جتنے علماء میں نے سنے ہیں اب تک کسی نے ایک تعریف بیان نہیں کی. اتنی زیادہ تعریفیں, اتنے زیادہ مطالب اس کے بارے میں آیات اور روایات میں موجود ہیں کہ تفصیل سے خلاصہ کرنے کے لیے بھی اس کو بہت وقت چاہیے. تو اس لیے میں ابھی اس لفظ کی تفصیل میں نہیں جا رہا, صرف اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس طرح سے استعمال کیا ہے میں اس کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا پہلا ورڈ نبیین. میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ دیکھیں جب کوئی چیز کسی کے طفیل میں ہمیں ملتی ہے, کسی کام کے نتیجے میں ملتی ہے, تو وہ جس چیز کے نتیجے میں ہمیں وہ رزلٹ مل رہا ہوتا ہے تو اس چیز کے اندر وہ ساری کوالٹیز پائی جانی چاہیے. یہ ساری کوالٹیز, یہ سارے انعام, یہ ساری نعمتیں, یہ سارے جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ریوارڈز مل رہے ہیں ان لوگوں کو. کس وجہ سے مل رہے ہیں؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کی وجہ سے. اللہ کی اطاعت ڈائریکٹ تو نہیں کر سکتے, لیکن رسول جو کہہ رہا ہے اس کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. کل میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اس کے بارے میں. اب یہ لوگ تین قسم کے جو لوگ ہیں, یہ وہ ہیں جو کسب کرتے ہیں, حاصل کرتے ہیں. دیکھیں شہداء شہادت کو حاصل کرتے ہیں, صدیقین سچائیت, اپنی سچائی دکھا کر اپنی صدیقیت کو ثابت کرتے ہیں, صالحین اپنی اصلاح نفس دکھا کر اپنی صالحیت کو ثابت کرتے ہیں. لیکن نبیین ایک ایسا عہدہ ہے کہ جو ہم کسب نہیں کر سکتے, ہم کچھ دکھا کر نبی کا عہدہ نہیں لے سکتے.
تو اب یہاں پہ ہماری گفتگو کل رک گئی تھی. اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ پچھلی آیات کو پڑھ کے آئیے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید پچھلی آیات کے اندر ذرا سا کھولا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد. دیکھیں یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس میں نبیوں کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتایا گیا. دیکھیں ہمارے نبی کے اوپر ایمان لانے سے یہ سارے عہدے مل رہے ہیں. تو یہ نبیوں کو کیسے حاصل ہوا یہ عہدہ؟ باقی لوگوں کو تو ہم نے کہہ دیا کسبی ہیں، لیکن نبوت یہ وہبی ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. تو یہ امتحان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ نبیوں سے یہ امتحان کہاں لیا گیا. یہ سورہ نساء کی جو آیات میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ وہ نبیوں کا امتحان ہے کہ جہاں پر نبیوں سے اقرار لیا گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، ان کی یاری کے بارے میں، ان کی نبوت کے بارے میں، ان کی محبت کے بارے میں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اور ہم نے کسی رسول کو بھی نہیں بھیجا، یعنی ہم نے کسی رسول کو بھیجا ہی نہیں جب تک کہ اس نے اطاعت نہ کر لی اللہ تعالیٰ کے حکم کی. یعنی ولو انہم اذا ظلموا انفسہم، مگر صرف اس لیے کہ حکم خدا سے اس کی اطاعت کی جائے، اور کاش جب ان لوگوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا تھا تو آپ کے پاس آتے. تو یہاں پہ نبیوں کے امتحان کے بارے میں ہلکا سا اشارہ ہے. روایات میں اس کے بارے میں تفصیل ملتی ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ ہم نے نبیوں کو بھیجا اطاعت کے ساتھ، تو جس نے عالم زر میں سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس اسٹیج پہ اور جس خلوص کے ساتھ اطاعت کا اعلان کیا، اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو اس دنیا میں اس کا درجہ دے کے بھیجا. کسی کو ابراہیم بنایا تو کسی کو موسیٰ بنایا، کسی کو عیسیٰ بنایا تو کسی کو یونس بنایا تو کسی کو ادریس بنایا. یہ ان کے نفس کے، ان کے روح کے، ان کی کیفیات کے تمام خلاصوں کو، اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اظہار کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی نبوت کا اقرار عالم زر میں کیا تھا، اس کی وجہ سے ان کو نبوت عطا کی گئی. اب ان کے بعد ان کی کیٹیگری مختلف معاشروں کے اندر اس کو بھیجا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جب بھیجا تھا تو ایک ہی دفعہ میں ایک نبی کو بھیج کے ساری دنیا کو مسلمان کروا لیتا. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا؟ یہ ساری باتیں کیوں ہونے شروع ہوئیں؟ یہ ساری باتیں ہونی اس لیے شروع ہوئیں. میں پوری آیات نہیں پڑھا کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا، مجھے اپنے موضوع پہ دوبارہ پلٹ کے آنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو ایک خاص وجہ سے درجہ بدرجہ تعلیمات بڑھا کر اپ گریڈ کر کر دوسرے لوگوں کے اندر بھیجا. میں بزرگان سے معذرت کے ساتھ میری گفتگو میں کوشش کرتا ہوں کہ نوجوانوں کے ساتھ ہو تو میں ان کے لیے بیان کروں. بزرگان سے ایک دفعہ پھر معافی چاہتا ہوں. ان کے ذہنوں کو نزدیک کرنے کے لیے ایک مثال، گو کہ میں قرآن سے اس کو تشبیہ نہیں دے سکتا، لیکن مثال میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ مثال کو تقریب ذہن کے لیے، ذہن کو نزدیک کرنے کے لیے بیان کر دیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو مثلا ابھی 30-35 کی ایج میں ہیں، ابھی جو اس سے چھوٹے ہیں ان کو شاید یاد نہ ہو کہ جب کمپیوٹر نیا نیا آیا تھا تو اس کے اندر ونڈوز نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. وہ پہلے کوموڈور کمپیوٹر آیا، پھر ایکس ٹی کمپیوٹر آیا، پھر 286 آیا، اس کے اندر پھر 386 آیا. 286 میں ہارڈ ڈسک لگ گئی. جب ہارڈ ڈسک نہیں ہوا کرتی تھی تو ایک ڈسک آیا کرتی تھی فلاپی ڈسک، اس کو یاد ہو 5.25 کی، جس میں 1.2 MB اسپیس ہوتا تھا. تو جب تک انسانیت کی ظرفیت اتنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا جو ان کی ذہنیت کے حساب سے، ان کی کیپیسٹی کے لحاظ سے ان کو تعلیمات دے. ان کی کیپیسٹی بڑی، وہ چھوٹی 3.4 والی جو ہے وہ فلاپی ڈسک آ گئی. تھوڑی سی کیپیسٹی بڑی، وہ CD آ گئی. تھوڑی سی اور کیپیسٹی بڑی، وہ DVD آ گئی. تو یہ بڑھتے بڑھتے وہ USB ڈرائیو آئی، اور USB ڈرائیو کے بعد جب بظاہر جسے کہتے ہیں کہ کیپیسٹی چھوٹی پڑنے لگی تو یہ ساری چیزیں کلاؤڈ پہ چلی گئی. آپ کی آنکھوں سے غائب ہو گئی. اب آپ کو نظر نہیں آتا آپ کا ڈیٹا کہاں سیو ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی کام، میں صرف ذہنوں کو نزدیک کرنے کے لیے مقایسہ نہیں کر رہا، میں صرف نوجوان لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی دیکھتے ہوئے انسانیت کی ذہنی جسے کہتے ہیں نا اپگریشن کے ساتھ اپنے انبیاء کی تعلیمات کو اپ گریڈ کیا. اور اپ گریڈ کرتے کرتے فائنل ورژن جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ قرآن مجید کی صورت میں دے دیا. اور جب قرآن مجید کی صورت میں دے دیا تو اب کیپیسٹی ان کی آ گئی. تو اب اس کے بعد کچھ عرصے تو مختلف فلاپی ڈرائیوز کی صورت میں یوں کہہ لوں کہ آپ کی
جیسے کہتے ہیں کہ ڈیٹا کو سیو کرنے کے لیے، آپ کے ڈیٹا کو بڑھانے کے لیے کچھ عرصے تک کچھ لوگ رہے، لیکن اس کے بعد جب آپ نے ان کی قدر نہیں کی تو پشت بادل کلاؤڈز میں غیبت میں امام چلے گئے. گو کہ شاید یہ مثال تقریب ذہن کے لیے ہو، لیکن کوئی ایسا میچ نہیں کرتا، لیکن صرف میں نے ذہنوں کو میچ کرنے کے لیے ایک بات بیان کی. تو اب ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے درجے مختلف طریقوں سے رکھے. اللہ تعالیٰ کا قانون یہ تھا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو پہلے تمام قوموں میں مختلف جگہوں پہ بھیجتا رہا. یہ اللہ کی سنت تھی. یہ میں تاریخ قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ قرآن کے اندر انبیاء کو کس طرح بیان کیا گیا. پہلے انبیاء اسکیٹرڈ آتے تھے، کسی ایک خاندان سے آ گیا، کوئی کسی اور خاندان سے آ گیا، کوئی کسی نسل میں آ گیا، کوئی کسی قوم میں آ گیا. مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آ کے اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت تبدیل کر لی. اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت تبدیل کر لی اور کہا کہ اب جب نبوت آئے گی وہ صرف ابراہیم کے خاندان میں آئے گی. ابراہیم کے خاندان میں آئے گی. ابراہیم کے خاندان میں 2 گروہ ہو گئے، اور 2 گروہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اور مرکوز کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میرا حکم جو ہے، جو میں نے ابراہیم کو تحفے کے طور پہ بخشا، کہ جب ابراہیم نے سارے اعمال، اپنے سارے امتحان پاس کر لیے اور ان میں انہوں نے جسے کہتے ہیں گولڈ میڈل حاصل کر لیا، تو ان کا گولڈ میڈل کیا تھا کہ ان کو امامت مل گئی. اور اس امامت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو مخصوص کر دیا ابراہیم کی ایک اولاد کے لیے. اس امامت کے منصب کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دیا ابراہیم کی ایک اولاد کے لیے. اور وہ اولاد کون تھی؟ حضرت اسماعیل کی نسل سے چلی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام زمانہ تک وہ جو ہے وہ سلسلہ چلا، اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی پالیسی تھی. اب ہمارا مقصد جو ہم نے بیان کیا، مقصد بیست کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کرنا. میں زیادہ پری ہسٹورک اس میں نہیں جا رہا، میں صرف ان انبیاء میں سے ایک نبی کو جو اسکیٹرڈ آئے، جو کسی خاندانوں میں نہیں آئے، ابراہیم سے پہلے ایک کا ذکر کروں گا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ابو الانبیاء ہیں، جن کی دعا کا نتیجہ رسول خدا ہیں، جن کی دعا کا نتیجہ یہ قرآن ہے، جن کی دعا کا نتیجہ ہم سب مسلمان ہیں، جن کی سنت پہ تمام دنیا کے مسلمان، چاہے وہ مسلمان قدیم ہوں جسے امت مسلمہ قدیمی یہودی اور عیسائی ہوں وہ عمل کرتے ہوں، چاہے امت مسلمہ جدید ہو، مسلمان جو آج کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ ہو، یہ تمام کے تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسے کہتے ہیں دین پہ چلنے والے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایسا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت ابراہیم کی امت میں، حضرت ابراہیم کی نسل میں معین کر دیا کہ اس سے باہر نہیں نکلے گی. تھوڑا سا اشارتاً پچھلے 2 سال پہلے میں اس بات کو بیان کر چکا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں. ایک چیز دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانیت پھیلی، مختلف انبیاء آئے، حضرت ادریس علیہ السلام آئے، مختلف انبیاء آئے. اس کے بعد لوگوں کے اندر بت پرستی، شرک پھیلتا چلا گیا. یعنی شیطان کا کام یہ تھا کہ وہ تمہیں حکم دے کہ اللہ کا شریک ٹھہراؤ، اور شیطان اپنی کوششوں میں مسلسل لگا رہتا ہے. وہ بغیر تھکے، اس کی کوئی ویکینڈ نہیں ہوتا، وہ 24/7 کام کرتا ہے. اس کا تجربہ ہمارے ہر نبی سے زیادہ ہے. اس کا تجربہ ہماری ہر انسان میں جس کو سوچنے اس سے زیادہ ہے. وہ آدم سے پہلے سے موجود تھا اور آخر میں جائے گا، قیامت میں آخر میں جانا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا. تو آپ سوچیں کہ اس کا تجربہ کتنا ہوگا. اس نے ہر نبی کی حکمت عملی دیکھی، اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اس کے خلاف اسٹریٹجی بنائی، نبی نے فیل کر دی. وہ اپنی جسے کہتے ہیں کہ اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرتا گیا، نبی اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی لاتے رہے اور اس کو چینج کرتے رہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی ہوا جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا تھا کہ نبی کوشش کرتے رہتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، پھر کافر ہو جاتے تھے. لیکن ایک زمانہ ایسا آ گیا کہ حضرت نوح نے دیکھا کہ ان کی حالت ایسی ہے کہ میں 900 سال سے ان کے درمیان تبلیغ کر رہا ہوں اور ان کی حالت اتنی بری ہے، شیطان نے ان کے ذہنوں میں، ان کی اولادوں میں، ان کے خون میں اس طرح رسوخ کر لیا ہے کہ اب جو بچہ ان کے یہاں پیدا ہوگا وہ کافر پیدا ہوگا. آپ کو معلوم ہے اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین فطرت پہ پیدا کرتا ہے انسان کو، جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. لیکن شیطان نے، کیونکہ وہ اللہ کی راہ سے اتنا ہٹ گئے تھے، ان کے یہاں بت پرستی اتنی عام ہو گئی تھی، ان کے یہاں شریک خدا اتنے زیادہ بنا لیے گئے تھے کہ آج بھی دنیا بھر میں جہاں جہاں بت ملتے ہیں، یا آپ کو پرانے اسکرپچرز ملتے ہیں، پرانے جو خاکے ملتے ہیں، یا الومناتی میں دیکھیں، یا مختلف جگہوں پہ جہاں پہ مختلف شیطانوں کی اور مختلف بتوں کی تصویریں ان کے ریکارڈ میں ہوتی ہیں، وہ سارے وہ بت ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھے. وہی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف جگہوں سے کھود کے نکالے گئے،
وہاں پہ نصب کر دیے گئے عرب کے مختلف علاقوں میں. یہ وہی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بت تھے جو اس زمانے میں بنے تھے. تو زمانہ یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو دعا کرنی پڑی کہ اے اللہ ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ جو بچہ ان میں پیدا ہوگا وہ کافر پیدا ہوگا، لہذا ان پہ ایسا طوفان نازل کر کہ ان میں سے ایک بھی نہ بچے. یہ حضرت نوح نے دعا مانگی تھی. حضرت نوح کی دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ طوفان آیا اور سب ختم ہو گیا. وہاں تک بات ہو گئی. نبی کا کام کیا تھا؟ شرک کو ختم کرنا. شرک ختم نہیں ہو سکا، دنیا سے انسانیت ختم کر دی گئی. پھر جب دوسرے انبیاء آئے، حضرت نوح علیہ السلام کی نسل بڑھی، سام اور حام اور حافظ اور یافظ مختلف حضرت نوح علیہ السلام کی اولادیں بڑھی. پھر شیطان نے اپنا کام کیا اور ان کے درمیان پھر سے بت پرستی شروع ہو گئی. انبیاء آتے رہے. ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کا زمانہ آ گیا. میں کھینچ کے بڑی جلدی بہت ساری چیزیں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ، اور یہ بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ بہت تیز بولتے ہیں، بہت فاسٹ اتنے سارے مطالب دیتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کون سے مطالب پہ اپنے ذہن کو ٹکائیں. تو کوشش کریں کہ یوں سمجھیں کہ آپ کو اگر کسی جاب پہ یہ آفر کی جائے کہ دیکھو اگر یہ والا کورس کر لو 3 دن کے اندر تو تمہاری تنخواہ ڈبل ہو جائے گی، تو آپ کس طرح اس کورس کو کریں گے؟ تو اسی طرح آپ سنیں کہ اگر یہ چیزیں سن لیں گے تو بعد میں کہیں پتہ نہیں آپ کو سننے کا موقع لگے نہ لگے، آپ کے سوچنے کی صلاحیت دگنی ہو جائے گی. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس زمانے میں بھیجا اس زمانے میں نمرود بادشاہ کے القاب تھے. جیسے فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، بابل کے بادشاہوں کا لقب کیا تھا؟ نمرود تھا. ہر بادشاہ کو نمرود کہتے ہیں. آپ نے صدام کا وہ مشہور جملہ سنا ہوگا کہ نحنو ابناء النمارید، کہ ہم نمرودوں کی اولادوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو فخر کرتے تھے. تو اب بعض کہتے ہیں نحنو، مصر کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نحنو ابناء الفرعین، ہم فرعونوں کی اولاد میں سے ہیں. فخر کرتے ہیں. ابھی تک بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو فرعون اور نمرود اور فلاں سے جو ہے نسبت دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود کو یہ خواب آیا اس زمانے کے بادشاہ کو کہ ایک بچہ جو اس سال میں پیدا ہوگا، جیسے حضرت موسیٰ کے بارے میں ہوا تھا، وہ تمہاری حکومت کے خلاف اٹھے گا اور تمہاری حکومت کو تہس نہس کر دے گا. حضرت ابراہیم کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تارخ ان کا نام تاریخ میں ملتا ہے. ویسے تو اہل سنت کیا زیادہ اکثر علماء کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو آزر نام آیا ہے قرآن مجید میں، وہ کیونکہ لفظ اب آیا ہے تو وہ ان کے والد تھے. لیکن میں آپ کو ایک عربی کے حساب سے ایک بات بتا دوں، اب اور والد میں فرق ہوتا ہے. والد وہ سگا باپ ہوتا ہے کہ جس کی نسل سے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، جس کے سلب سے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے والد کہا جاتا ہے. چچا کو، تایا کو اور جو نزدیکی رشتہ دار ہوتے ہیں اسے اب عربی زبان میں استعمال کر لیا جاتا ہے کہ یہ میرے باپ ہیں. منہ بولے بیٹے جو ہے وہ اپنے جو باپ ہوتے تھے، منہ بولے باپ، ان کو باپ ہی کہتے، اب کا لفظ استعمال ہوتا تھا. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں جو لفظ آیا ہے کہ ان کے چچا نے ان کی پرورش کی. شروع میں جس زمانے میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو بعض کیونکہ تاریخ بہت پرانی ہے، 4000 سال رسول خدا سے بھی پہلے کی تاریخ ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی ماں نے ان کو نزدیک میں غار تھا وہاں پہ چھپا دیا، اور 15 مہینے، بعض کہتے ہیں کہ 12 سال تک حضرت ابراہیم ایک جنگل کے اندر، ایک غار کے اندر رہے. تو ان کو فطرت میں پرورش پانے کا موقع ملا. چاروں طرف جنگل، پہاڑ، پرندے، چرند، حیوانات، یہ سب چیزیں تھیں. اس فطرت میں حضرت ابراہیم نے پرورش پائی. جب یہ تھوڑے بڑے ہوئے، جو بھی عمر رہی ہو، جب یہ بڑے ہوئے اپنے چچا کی کفالت کے اندر آئے اور چچا نے ان کو پالنا شروع کیا. چچا کون تھے؟ چچا اس زمانے کے بل گیٹس تھے، امیر آدمی تھے. اس زمانے میں لوگوں کے اندر جو دین رائج تھا، وہ دین یہ رائج تھا کہ انہوں نے بابل کے اندر، آپ کو پتا ہے کہ بہت ترقی تھی، بابل میں بہت ترقی تھی. انہوں نے مختلف سیاروں کے اثرات، مختلف سیاروں کے اندر رہنے والی مخلوقات کے بارے میں کچھ شبیہ، کچھ تصاویر بنا کر اپنے ہاں پوجنے کا ذریعہ بنایا ہوا تھا. مختلف ان کے جو تھے وہ بت خانے تھے. کوئی سیاروں کے بارے میں تھا کہ اس سیارے کی مورتی کے پاس جاؤ گے تو تمہیں یہ زندگی پہ اثر ملے گا، فلاں مندر میں جاؤ گے تو تمہیں یہ اثر ملے گا، فلاں بت کے پاس جاؤ گے تو تمہارا بچہ پیدا ہوگا، فلاں بت کے پاس جاؤ گے تو تمہارے اس میں بارش ہو جائے گی. یہ ساری باتیں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ ہسٹری میں اگر پڑھیں تو یہ آپ کو مل جائیں گی. تو اس زمانے میں آزر جو تھے ان کا جسے کہتے ہیں نا کہ چلتا ہوا کاروبار تھا. بہت کیا کاروبار؟ وہ بت بنایا کرتے تھے. آپ کی ڈیمانڈ پہ آپ نے کہا کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پانی کا بت بنا دیتا ہوں جو پانی دیتا ہے. آپ نے جا کے ان سے کہا کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہو رہی، کہہ رہے ہیں میں ایسا بت بنا کے دیتا ہوں جو اولاد کے لیے تمہارے کام آئے گا.
تو وہ مختلف ڈیمانڈ پہ بت بنایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے پیسہ بہت تھا ان کے پاس، اور اس پیسے والے ہونے کی وجہ سے اس زمانے کے نمرود کے دربار میں ان کا آنا جانا تھا۔ اب حضرت ابراہیم جب بڑے ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ میرا باپ ہی کہتے تھے میرا باپ جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے جو میری فطرت کے خلاف ہے، تو نرم الفاظ میں باپ کو کہتے تھے کہ آپ یہ نہ کریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو باپ پہلے تو منع کرتا رہتا تھا۔ یہ ذکر آہستہ آہستہ جب بالغ ہو رہے تھے، حضرت ابراہیم بڑے ہو رہے تھے، تو بادشاہ کے دربار میں ایسی گفتگو پہنچی کہ بھائی اس کا بیٹا بڑا باغی قسم کا ہے، یہ منع کرتا ہے اپنے باپ کو۔ بادشاہ نمرود تک یہ بات پہنچی، اور وہ ساری باتیں ہوتے ہوتے ایک دفعہ وہ سارے واقعات آپ نے قرآن مجید میں پڑھیں گے، بت توڑ دیے اور یہ کر دیا اور کلہاڑا گلے میں لٹکا دیا، یہ سارے واقعات آپ نے سنے میں۔ میں صرف جو آج فوکس کر کے آیا ہوں وہ اس لیے فوکس کر کے آیا ہوں کہ حضرت ابراہیم کی بعثت ان بت پرستوں کے خلاف تھی۔ حضرت ابراہیم کو جو چنا گیا تھا اس شرک کے خلاف چنا گیا تھا جو معاشرے کے اندر پھیل گیا تھا، اور ابراہیم نے ایسا کام کیا تھا کہ تنہے تنہا تھے، ابراہیم کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، ان کو تبلیغ کی اجازت بھی نہیں تھی اس وقت، تنہے تنہا تھے، پوری حکومت سے لڑ گئے تنہے تنہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو ان کی اولاد میں سے قرار دیا، اسی لیے قرآن مجید میں ابو الانبیاء کہا گیا ابراہیم کو، احادیث کے اندر ابو الانبیاء کا لقب ملا، خلیل کا لقب ملا، وہاب کا لقب ملا، اللہ کے دوست کا لقب مل گیا، حتیٰ آخری منصب جو ملا وہ نبوت کے بعد، رسالت کے بعد، اولو الامر پیغمبر کے بعد امامت کا مل گیا ان کو۔ یہ ابراہیم تھے کون؟ ہم نے حضرت ابراہیم کی کئی دعائیں آپ نے پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی، کچھ ان کی جوانی کی دعائیں ہیں، کچھ ان کی بڑھاپے کی دعائیں ہیں۔ تو آج میں نے ایک دعا کا انتخاب کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ سوال یہ تھا کہ میں یہ کیوں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے؟ ہم نے مقصد بعثت بتانا ہے کہ بعثت کیوں کی جاتی ہے اور کس طرح مبعوث ہونے والا نبی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے۔ تو اس کے پہلے جو فرد تھے جن کو امام الموحدین کہا گیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات تھی، اور میں آپ کو جو سنا رہا ہوں کیوں سنا رہا ہوں؟ میں حریص ہوں۔ آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں مولانا؟ میں اس لیے حریص ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا آپ بیٹھ کے نئی نئی باتیں کرتے ہیں، ہمیں حکم دیا ہے ابراہیم کی کہانی سنانے کا؟ میں کہوں گا جی ہمیں حکم دیا ہے اگر ہم اس کے اہل ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ یہ بات کب کی ہے بات ہے جو میں ریفر کر رہا ہوں آپ کو؟ یہ بات اس وقت کی بات ہے کہ جب مکہ کے اندر رسول خدا مشرکوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اور آپ کو یہ حکم ہے کہ ایک بھی آواز تمہیں ان کے خلاف نہیں اٹھانی، نہ تمہارے ماننے والوں کو اٹھانی ہے۔ آپ سچے ہیں لیکن آپ کو کذاب کہا گیا، آپ کو ساحر کہا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، دل ٹوٹتا تھا۔ آپ کے ماننے والوں پہ جو جو ظلم کیے گئے اس کو اگر آپ سنیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمار کے والد یاسر، ان کو مسلمان ہونے کی وجہ سے اتنی اذیت دی گئی، کوڑے مار مار کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس سے پہلے جو ظلم ہوا وہ ان کی بیوی کے ساتھ ظلم ہوا، سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ، ان کے نیزہ مار کے جو ہے ان کے جو مالک تھا نیزہ مار کے پیٹ پہ ان کو شہید کر دیا گیا، صرف کس لیے؟ اس لیے کہ مسلمان ہو گئے تھے۔ یاسر کو اتنے کوڑے مارے جاتے تھے لیکن انہوں نے اسلام سے منہ نہیں موڑا۔ خباب بن ارت، کبھی ان لوگوں کے ذکر نہیں سنتے، ہم تو اصحاب کا ذکر سنتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اصحاب کی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف کی ہے۔ خباب بن ارت کون تھے؟ خباب بن ارت لوہار تھے، ان کے اوپر اتنی سختیاں کی گئیں کہ ان کے مالک نے جلتے ہوئے جسے کہتے ہیں کوئلوں پہ ان کو لٹایا۔ ان کو کبھی کبھی لوہا جب لال ہو جاتا تھا تو اس کا تاج لوہا بنا کے ان کے سر پہ رکھ دیا جاتا، اور وہ کھال پگھل پگھل کے، پیپ پگھل پگھل کے، خون پگھل پگھل کے ان کے جسم پہ آ جاتا۔ اور آخری دفعہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آخری اذیت جب فتح جسے کہتے ہیں ہجرت ہو گئی تو آخری اذیت جو ان کو دی گئی، کہا کہ ان کے مالک نے ان کو لٹکا دیا اور زندہ زندہ ہوش کے عالم میں ان کی کھال اتارنی شروع کی۔ ان کی کھال اتارنی شروع کی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اس نے کہا کہ اب یہ رو رہا ہے، اس کا مطلب اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے کہا خباب میں کہتا ہوں اتنی اذیت برداشت کرو، ایک دفعہ اس محمد کو کذاب کہہ دو نعوذ باللہ تو تمہیں یہ اذیت
تو دور کی بات میں پیسوں سے تمہارا منہ بھر دوں گا، آزاد کر دوں گا تمہیں۔ آخر کار آنکھوں میں آنسو آ گئے نا۔ انہوں نے کہا وہ بدبخت، یہ آنسو اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ آنسو اس وجہ سے ہیں کہ اس خدا نے مجھے صرف ایک جان دی ہے اس رسول پہ قربان کرنے کے لیے۔ اگر خدا مجھے ایسی 1000 جانیں بھی دیتا تو میں رسول پہ اس سے زیادہ برے طریقے سے شہید ہو کے قربان کر دیتا۔ تو یہ رسول خدا کے اصحاب کے ساتھ ہو رہا تھا۔ رسول خدا کا دل کڑتا تھا، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا خاموش رہنا ہے بالکل۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ رسول آپ جو ان کو ہدایت دینے کے اتنے زیادہ حریص ہو رہے ہیں، اتنی زیادہ کوشش کر رہے ہیں، اتنے زیادہ اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں، لفظ استعمال ہوا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا آپ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کہا ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لها خاضعین، اگر ہم چاہتے تو آسمانوں سے ایک ایسی آیت نازل کر دیتے ان کے لیے کہ ان کی گردنیں خضوع سے جھک جاتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں مسلمان کرنا تو ہم ایسے کام کر سکتے تھے۔ آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، ان کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے ابراہیم کا قصہ پڑھ کے سنائیں۔ ابراہیم نے کیا فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں میرے لیے ایک سچی زبان قرار دینا۔ ابھی میں آؤں گا اس بات پہ۔ وہ سچی زبان رسول خدا کی تھی، لسان صدق، سچی زبانیں قرار دینا۔ تو ان سچی زبانوں میں، سچی زبانوں کی خصوصیت کیا ہے کہ سچی زبان وہ ہے کہ جو ابو الانبیاء، ابو المسلمین، جس کے نام پر ہم آج مسلمان ہیں، جس نے ہمارا نام مسلمان رکھا تھا، ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام ابراہیم نے مسلمان رکھا تھا، اس کا ذکر ہم کریں گے تو ہم ان سچی زبانوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے کہ جس کے بارے میں ابراہیم نے کئی 1000 سال پہلے دعا کی تھی۔ ہم اس کا مصداق بنیں گے کہ جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور اسی دعا کے نتیجے کے اوپر قرآن آیا۔ اسی ابراہیم کی سنت ہے کہ ہر کام جو عبادت آپ ابراہیم کی، جو آپ آج مسلمان ہونے کے ناطے انجام دیتے ہیں، اس کی رگ، اس کی جڑ، اس کی روٹ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ملتی ہیں۔ زکوٰۃ لے لیں، نماز لے لیں، خمس لے لیں، کچھ بھی لے لیں، سب کی جڑیں، سب کی روٹس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہیں۔ ابراہیم نے نماز کو قائم کیا، دعا کی کہ مجھے مسلمین میں سے قرار دے۔ حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے اپنے بچوں کو نصیحت کی کہ ان کو زکوٰۃ دینے والے اور نماز کو قائم کرنے والوں میں شامل کر۔ تو آج جو ہم ابراہیم کا ذکر کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان کے لیے مشکل حالات میں ابراہیم کا ذکر کر۔ ابراہیم کا ذکر کیا کریں؟ اب میں دوبارہ آیت کی طرف پڑھتا ہوں۔ دیکھیں، یہ میں آیات کو مختلف طریقوں سے مختلف جگہوں پہ جوڑ رہا ہوں۔ یہ ہوتا ہے تدبر۔ دبر کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے آنا، پیچھے لگے رہنا، یعنی ایک آیت کو دوسری آیت کے پیچھے لگانا، دوسری آیت کو اس کے پیچھے لگانا، اسے کہتے ہیں تدبر۔ اسی سے نکلا دبر، ٹھیک ہے؟ تدبر یعنی ایک کے پیچھے ایک فکر، ایک آیت کو لگانا۔ تو اس کے لحاظ سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب یہاں پہ کیا ہوا۔ بات ہو رہی تھی اس آیت کی کہ جس میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ابراہیم نے، ابراہیم کے بارے میں، سوری ایک سوال بھیجے محمد علی محمد۔ وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی نا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ جو آیت پڑھی تھی اس کا آخری حصہ یہ تھا کہ شہداء وصالحین وحسن اولئک رفیقا، کیا بہترین رفاقت، کیا بہترین دوستی، کیا بہترین ساتھی ہیں یہ لوگ، یعنی یہ ان کے بارے میں کہا تھا یہ بہترین ساتھی ہیں۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعا کر رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم کی بہت ساری دعائیں جب قرآن مجید میں آئی ہیں تو ان میں سے ایک دعا جو حضرت ابراہیم کی قرآن مجید میں آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ایک سوال بھیجے محمد والے محمد۔ اسی سورہ کے اندر، سورہ شعراء کے اندر یہ آئی ہے رب حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، رب حبلی، اے خدا مجھے علم و حکمت عطا فرما، والحقنی، اور مجھے ملحق کر دے، کس کے ساتھ؟ بالصالحین، صالحین کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جن پر میں نے اپنی نعمتیں کی وہ کون لوگ ہیں؟ شہداء، صدیقین، نبیین، اور کون ہیں؟ صالحین۔ یعنی صالحین کچھ ایسے خاص لوگ ہیں جن کے بارے میں میں نے کل کہا تھا کہ جو خیر ہی خیر ہے، جو نیکی کرتے نہیں ہیں بلکہ جو کام کرتے ہیں وہ نیکی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو ابراہیم بھی دعا کر رہے ہیں کہ مجھے صالحین میں شامل کرنا۔ کون ہے ابراہیم؟ نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، امامت کا عہدہ مل گیا، خلیل کا عہدہ مل گیا،
تمام عہدے رکھنے کے بعد آخر میں دعا کیا کر رہے ہیں خدا سے؟ اے اللہ مجھے صالحین میں قرار دینا۔ یہ کون ہے صالحین؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلی مجالس میں اس کو بیان کریں۔ تو اب حضرت ابراہیم کی دعا یہ تھی کہ وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرے لیے آئندہ نسلوں میں سچی زبان اور ذکر خیر کو قرار دینا۔ یہ دعا آپ نے سن لی۔ وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے جنت کے وارثوں میں قرار دینا۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا قرآن مجید کے اندر سورہ شعراء کے اندر آئی ہے۔ جب ہم ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ٹھنڈا اے سی چل رہا ہو، ممبر پہ یہاں بیٹھے ہو، سامنے تمام چیزیں حفاظتی موجود ہوں، سیکیورٹی کیمرے لگے ہوں، کوئی باہر سے خطرہ نہ ہو، ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں واہ 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 مولانا کتنے اچھے تلفظ کے ساتھ آپ نے عربی پڑھی اور کیا ترجمہ کر کے بتا دیا۔ لیکن جب تک آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ نہ معلوم ہو، جب تک آپ کو معلوم نہ ہو کہ یہ کن حالات میں حضرت ابراہیم نے دعا کی ہے، تو آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں، اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک آج سے سوچیں 50 یا 100 سال بعد میں اپنے بیٹے سے جو ہے بات کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ بیٹے ہمارے زمانے میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ میرے والد میرے چچا ہارٹ اٹیک سے گھر کے اندر مر گئے، میں ان کو ہاسپٹل لے جا نہیں سکا۔ کیوں؟ گاڑی نہیں تھی کیا بابا؟ گاڑی تھی، پھر خوف تھا۔ دیکھا خوف کی کیا بات تھی؟ اگر وہ نہیں جانتا ہوگا کہ کرونا آیا تھا اور کووڈ پھیلا تھا، اس کے اندر حالات یہ ہو گئے تھے کہ لوگ اپنی گھروں کی کھڑکیاں تک نہیں کھولتے تھے کہ جراثیم گھر میں داخل نہ ہو جائے، وہ حالات آپ کے ذہنوں میں ہوں گے، وہ ڈر، وہ خوف جو 2021 کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا تھا۔ کیسے نیو یارک کی سڑکوں پہ مختلف جگہوں پہ لوگ مر مر کے گر رہے تھے۔ جب تک کہ وہ حالات آپ کو نہ معلوم ہو تو آپ کا بچہ آپ کے اوپر ہنسے گا کہ بھائی ایمبولینس بلا لیتا ہے، گاڑی خراب تھی، تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ فرانس میں انقلاب آیا، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، لوگ مرنے لگے بھوک سے۔ کسی نے بادشاہ سے کہا کہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو اس کی بیٹی نے کیا کہا کہ کھانے کو روٹی نہیں ہے تو ان کو کیک کھلا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھوکا رہنا ہوتا کیا ہے۔ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ تکلیف ہوتی کیا ہے کہ جس کے بعد یہ دعا کی جاتی ہے۔ تو اب وہ دعا میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں ہم قرآن مجید میں یہ جو دعائیں پڑھتے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم ثواب حاصل کرنے کے لیے دعائیں پڑھیں، یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم اس کے نیچے سے جو ہے آیتوں کے نیچے سے لوگوں کو نکال کے ان کے گناہوں کو دھوئیں، یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ قرآن جو ہے دلہن کے سر کے اوپر رکھا جائے خالی شادی کے دن، یہ اس لیے ہوتی ہے کہ ان کو پڑھا جائے، ان سے علم حاصل کیا جائے، ان سے اپنے لیے کوئی راہ معین کی جائے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ، ٹائم دیکھیں بہت تیزی سے گزر گیا، اس میں صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ تو اس میں ہمارے لیے نصیحتیں ہوتی ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آپ نے دیکھ لیا، بادشاہ نمرود، باپ کا دربار میں آنا جانا۔ اب جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس طرح کا ایک بچہ ہے اور وہ ہمارے خداؤں کے خلاف بولتا ہے، مختلف طریقوں سے وہ لوگوں کو خاموش کروا دیتا ہے، کبھی محفل میں بیٹھتا ہے تو چاند کے بارے میں کہتا ہے، کبھی سورج کے بارے میں کہتا ہے یہ خدا ہے، پھر یہ خدا نہیں ہے، ہمارے لوگوں کو علمی لحاظ سے پسپا کر رہا ہے، تم اس بچے کو ہمارے پاس سے لے کے آؤ، ہمارے پاس لے کے آؤ۔ بادشاہ کے ساتھ مکالمہ ہوا، وہ سارا حضرت ابراہیم کا مکالمہ قرآن مجید نے نقل کیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد باپ نے کہا کہ تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتے اگر ان عقائد کو رکھو گے، تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتے ان عقائد کو اگر رکھو گے۔ ابراہیم پیسے والے باپ کے گھر میں بڑے ہو رہے ہیں، اب باپ گھر سے نکال رہا ہے، سارا گاؤں سارا دیہات حتیٰ کہ حکومت ابراہیم کے خلاف ہے۔ ابراہیم کے پاس اپنا کوئی پیسہ نہیں، ابراہیم کے پاس اپنا کوئی گھر نہیں، ابراہیم کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں۔ اب باپ نے کہا گھر سے نکل جاؤ۔ کس بات پہ کیا؟ وہ قرآن مجید نے انہی آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان سے پچھلی آیات جو ہیں ان میں نقل کیا ہے، وہ پورا بیک گراؤنڈ نقل کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے جلدی جلدی اس کو بیان کرتا ہوں اور انشاءاللہ اگر رہ گیا تو میں کل اس کو بیان کروں گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ۔ یہاں تک آپ کے لیے بورنگ تو نہیں ہے؟ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، انہیں آپ ابراہیم کی خبر پڑھ کے سنائیں۔ کون ابراہیم؟ اذ قال لأبیہ ما تعبدون، اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، اے میرے باپ اور یہ قوم، آپ کس چیز کی عبادت کرتے ہیں، کس چیز کو پوچھتے ہیں، کس چیز کے پیچھے پڑھ کر جو ہے اس سے جو ہے آپ مانگنے کی کوشش کرتے ہیں؟ قالو، انہوں نے کہا، نعبد اصناما۔ اب یہ جو میں آیات پڑھوں نا، آپ ان کو تطبیق دیتے جائیں آج کے معاشرے کے اوپر۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں، جہاں تک ہو سکے گا میں اس کو کھولوں گا، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، خود آپ تطبیق دیتے چلے جائیں اس کو۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، کوئی حدیث نہیں سنا رہا آپ کو۔ یہ انسانی ذہن اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیا ہے کہ خود ہی راستے دروازے روشنی اور نور میں کھولتا چلا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ مکالمہ نقل کر رہا ہے باپ کا اور بیٹے کا. قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. ان لوگوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کی مجاوری کرتے ہیں, انہی کے سامنے اعتکاف کرتے ہیں. عاکفین کا لفظ ہے. عاکف کہتے ہیں کہ کسی کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ بیٹھ جانا, اس سے کچھ طلب کرنا. اعتکاف میں بیٹھتے ہیں آپ لوگ, یعنی ایک جگہ پر بیٹھ جائیں, خشوع و خضوع اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رکھیں اور اللہ سے طلب کریں اپنی حاجات کو. یہ ہوتا ہے اعتکاف. کسی جگہ پہ معتکف ہو جانا یعنی وہاں جم کر کسی چیز کے, کسی طلب میں کسی سے کچھ منتظر رہنا. تو کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے سامنے عاکف ہوتے ہیں, اعتکاف کرتے ہیں, انہی کے سامنے چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, ان کو دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمیں ان سے کچھ ملے گا. قال هل يسمعونكم اذا تدعون. ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں؟ اور ينفعونكم اور يضرون, یا تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں, نقصان پہنچاتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں بنا. کہتے ابراہیم باتوں کو چھوڑو, ہمارے ابا, ہمارے دادا, ہمارے پردادا, سگھڑ دادا سب یہی کرتے آئے, وہ بھی ایسے بیٹھا کرتے تھے, ہم بھی ایسے بیٹھیں گے. تو ہمارے دین کے خلاف, ہمارے اماں ابا کے خلاف کچھ نہیں بولنا. ہمارے فلاں جگہ پہ یہ ہوتا ہے, بہار میں یہ ہوتا ہے, امروہہ میں یہ ہوتا ہے, یہ ہماری رسم ہے, یہ ہوگی ہمارے گھر, ہمارے یہاں مجلس ہوگی تو ہوگی. وہ ہمارے ایک مولانا, میں بیچ میں تھوڑا سا سنجیدہ ماحول ہو گیا, تھوڑا سا بیان کر دوں. ہمارے ایک مولانا ہے, بڑے جولی ہے. تو 2 محرم کو کوئی مجلس پڑھنے گئے, تو انڈیا سے وہ صاحب نئے نئے آئے تھے امریکہ, وہ ان کے گھر پہ مجلس تھی. 2 محرم کو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے حضرت عباس کے مصائب ہوتے تھے, آپ حضرت عباس کے مصائب پڑھیں. وہ منع کر رہے ہیں مولانا, 2 محرم میں حضرت عباس کے مصائب مناسب نہیں ہے, وہ نہیں ہے. جب وہ نہیں مانے تو آخر ان کو کہنا پڑا. کہتے ہیں قبلہ 3 محرم کو تو ابراہیم حضرت امام حسین کربلا پہنچے تھے, ابھی تو عباس پہنچے بھی نہیں ہیں, ان کو شہید کروا رہے ہیں. تو بعض دفعہ انسان جو ہے نا وہ سوچتا نہیں کیا ہے. تو اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قال هل يسمعونك يستدعونك, جب تم ان کو پکارتے ہو تو وہ تمہیں جواب دیتے ہیں, تمہیں نفع پہنچاتے ہیں, نقصان پہنچاتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے اماں ابا یہ کام کرتے تھے, آپ خاموش ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا, ابراہیم کو چپ کر کے ڈانٹا کہ ابھی کل کے بچے ہو, اپنے باپ کے سامنے یہ بات کر رہے ہو. تو ابراہیم کو بھی ذرا جوش آیا. تو ابراہیم نے کیا کہا, قال افرأيتم ما كنتم تعبدون. ابراہیم نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ کون ہے یہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو, کون ہے یہ ہستیاں؟ لفظ عربی اگر سمجھتے ہو نا بڑا خوبصورت لفظ ہے. یہ نہیں کہا کہ قال افرأيتم من کنتم, کون لوگ ہیں. لفظ من جاندار چیزوں کے بارے میں آتا ہے, ذی شعور, ٹھیک ہے, لیونگ تھنگ کے لیے آتا ہے. اور لفظ ماں بے جان چیزوں کے لیے آتا ہے جو کسی کام کی نہیں ہوتی. بے جان چیزوں کے لفظ ماں استعمال ہوتا ہے. ابراہیم نے لفظ جو استعمال کیا وہ کیا, قال افرأيتم ما کنتم تعبدون, کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو تمہیں معلوم ہے؟ یعنی کبھی چیزوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے, چیزیں تو تم خود بناتے ہو. تو کہا کہ فإنهم عدو لي إلى رب أنتم وآباؤكم الأقدمون. کہتے ہیں اگر تم یہ کام کرتے ہو یا تمہارے اماں ابا یہ کام کرتے تھے, تو کیا کہا, فإنهم عدو, یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں, میرے لیے دشمن ہے. إلا رب العالمین, میں صرف رب العالمین کا چاہنے والا, اس کا پیروکار ہوں. میں نہ تمہیں مانتا ہوں, تمہارے اماں ابا کو مانتا ہوں, نہ جو وہ عبادت کرتے تھے اس کو مانتا ہوں. یہ ابراہیم مکالمہ کر رہے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ ابراہیم اکیلے آج کے زمانے میں اس کو تطبیق کرتے ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں. پھر اس کے بعد ابراہیم نے اب دعا شروع کی ہے. یہ اب تک ابراہیم کا مکالمہ چلا تھا, ابراہیم نے دعا شروع کی, جو میں نے شروع میں پڑھی, جلدی سے اس کو گزر جاتا ہوں. ابراہیم نے دعا کیا کرنی شروع کی. اب باپ گھر سے نکال رہا ہے, تو اب باپ ابراہیم کیا کہنا شروع کرتے ہیں, الذی خلقنی فہو یہدین, جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے راستہ بھی دکھا دے گا. تم مجھے نکال لو گھر سے, وہی مجھے ہدایت دے گا, وہی مجھے راستہ دکھائے گا, وہی مجھے بتائے گا کہاں جانا ہے. پھر کہا کہ اگر میں باہر نکلوں گا تو بیماری کا خطرہ ہے, رہنے کی جگہ نہیں ہے, بیمار ہو جاؤں گا, آب و ہوا جیسی بھی ہوں میں بیمار ہو جاؤں گا. تو کہا اس کا بھی مجھے ڈر نہیں ہے. والذی ہوا یطعمنی ویسقین, میں نہ بھوکا رہوں گا, وہی مجھے کھانا دیتا ہے, وہی مجھے کھلاتا ہے, وہی مجھے شفا بھی دے گا. اگر میں مریض ہو گیا تو وہی شفا دے گا. وَإِذَا مَرَضْتَ فَهُوَ يَشْفِينِ, وہی جو ہے وہ کیا کرے گا, وہ مجھے شفا دے گا. وَالَّذِي يُمِتْنِي ثُمَّ يُحْيِينِ, اگر فرض کرو اس نے شفا نہیں بھی دی, وہ مالک ہے. دیکھیے ابراہیم کی فروتنی, ابراہیم کا جسے کہتے ہیں کہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا کتنا زیادہ ہے. کہتے ہیں کہ میں ایسی امید رکھتا ہوں اللہ سے, لیکن اللہ کی مرضی ہے, اگر اللہ نے نہیں دی تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, مر جاؤں گا نا میں. تو اللہ تعالیٰ نہیں زندہ کیا, اللہ تعالیٰ ہی مارتا ہے. کیا کہتے ہیں, والذی یمیتنی ثم یحیینی, وہی ہے جو موت دیتا ہے, وہی ہے جو زندہ کرتا ہے. اگر مر گیا تو اسی نے موت میری قسمت میں لکھی ہے, وہی زندہ کرنے والا بھی ہے. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین, یہ بہت قیمتی جملہ ہے. اس کو یہاں پہ میں اپنی بات کو کوشش کرتا ہوں کمپلیٹ کروں, ٹائم بہت ہو گیا. کہتے ہیں کہ اور اسی سے یہ امید ہے کہ روز حساب میری خطاؤں کو معاف کر دے گا. آپ غور کریں گے خطا کس کی تھی وہاں پہ, ابراہیم نے خطا کی تھی. یہ ایک تربیتی نکتہ ہے
ابراہیم نے تو کوئی خطا نہیں کی تھی، ابراہیم تو اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پہنچا رہا تھا، پھر اللہ سے کیوں کہہ رہا ہے کہ میری خطاؤں کو معاف کر؟ یہ ابراہیم ہمیں سبق دے رہے ہیں، یہ ابراہیم ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی بارگاہ میں جب جانا تو تم یہ نہیں کرنا کہ اے اللہ تو میرے ساتھ انصاف کرنا جو انہوں نے کیا ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے وہی انصاف کو قائم کرنے والا ہے۔ تو کیا ابراہیم کو پتہ نہیں تھا کہ انصاف کو قائم کرنے والا؟ ابراہیم کو پتہ تھا کہ اللہ تو انصاف کرنے والا ہی ہے، اس لیے یہ دعا کرنے کی نہیں کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ان کو سمجھتے ہیں نا وہ جو بات کرتے ہیں، اس نے تو میری بھائی، اس نے تو میرے ساس، اس نے تو میری یہ وہ اللہ تو اسے نہیں بخشنا، سب کو بخش دینا، اس کو نہ بخشنا۔ ابراہیم ہمیں سکھا رہے ہیں، اخلاق سکھا رہے ہیں، کہتے ہیں دیکھو دوسروں کی خطائیں بتا کر اللہ سے اپنی معافی طلب نہ کرو، اللہ سے یہ امید رکھو کہ ہر انسان خطا کرنے والا ہے، تم اپنی خطاؤں کی فکر کرو، دوسروں کی فکر نہ کرو۔ یہ ابراہیم بتا رہے ہیں کہ یہ دشمنیاں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے، انہوں نے جو کر دیا، اللہ نے میری قسمت میں رکھا تھا، میں اس پہ راضی ہوں۔ یہ اللہ کو ابراہیم کی دعا ہمیں سمجھا رہی ہے کہ اللہ کو کیسے ہمیں فیس کرنا ہے، اللہ کے سامنے شکایتیں لے کے نہیں جانا، اللہ کے سامنے یہ کہنا ہے کہ اے اللہ ٹھیک ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہو سکتا ہے میری خطاؤں کی وجہ سے ہو، میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ کتنی فروتنی، کتنا جس میں کہتے ہیں کہ جھکاؤ ہے اس کے اندر۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہاں پہ مجھے ایک دعا یاد آ گئی، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، معذرت کے ساتھ قرآن مجید میں کیونکہ نقل ہوئی ہے تو میں اس کو نقل کر دوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب سارے لوگوں نے انکار کر دیا، کچھ لوگ آئے تو آخری جو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے کہا نا کہ دیکھو ایک کام کر لو، آخری ہے، امید پڑنا طوفان آ جائے گا، تو ان سے کہا یا قوم استغفروا ربکم، کتنا 900 سال اذیت کیا ہے 3 نسلوں نے نوح کو، اس کے بعد نوح کہہ رہے ہیں کہ دیکھو خشک سالی ہے تو میرا مذاق اڑا رہے ہو کہ میں صحرا کے اندر کشتی بنا رہا ہوں، پانی نہیں ہے پینے کو، تم کشتی بنا رہے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، استغفروا ربکم، تم اپنے پروردگار سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، اور پھر معافی مانگنے کے بعد اپنے عقائد سے توبہ کر کے، توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو، پلٹ جاؤ اس کی طرف۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمانوں سے تمہارے لیے پانی، برسات، نعمتیں سب کچھ برسا دے گا، یعنی تمہاری رزق و روزی تمام چیزوں میں اضافہ کر دے گا، تمہاری زمینیں ہری بھری ہو جائیں گی۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً، اور تمہاری قوت میں اضافہ کر دے گا، إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوت کے اندر قوت کو اضافہ کر دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، خبردار مجرموں کی طرح عمل نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ توبہ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی خطاؤں کو میرے سامنے لے کے آؤ، میں تمہیں کھول کے نعمتیں دوں گا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو ابراہیم وہاں دعا کر کے نکلے کہ اے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، اس نے جو کیا اس کے اوپر تو میری خطاؤں کو معاف کر دے، آگے تو میرا جو ہے وہ یہ ہے رب حبلی۔ پھر اس کے بعد وہ جو دعا میں نے شروع میں پڑھی کہ رب حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے علم و حکمت عطا فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میں نکل رہا ہوں تو مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کہاں جانا ہے، مجھے علم سمجھا اور مجھے طریقہ حکمت عطا کرا۔ حکمت کیا مطلب؟ یعنی مجھے قوت فیصلہ عطا کر، والحقنی بالصالحین، مجھے صالحین کے ساتھ ملا، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، یہ شروع میں پڑھ چکا ہوں کہ مجھے قرار دے میری امت میں ایک سچی زبان، کیونکہ ابراہیم کو پتا تھا کہ جب وہ اس قوم سے نکلیں گے ابراہیم کے اس سچ کو بتانے والا کوئی نہیں، نہ اس وقت فیس بک تھی نہ انسٹاگرام، کہ ابراہیم اپنا اسٹیٹس جو ہے وہ فوراً کہہ دیتے کہ میں یہ کر کے نکلا ہوں، ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ سوچیں 4000 سال 8000 سال پہلے یا جتنے ہزار سال پہلے ابراہیم نے دعا کی تھی، کب قبول ہوئی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد، یعنی اللہ سے ہم تو ایسے کہتے ہیں نا کہ فٹافٹ دعا ہو، انسٹنٹ دعا، ابھی مانگی اللہ تم نے دعا قبول نہیں کی۔ ابراہیم جیسے نبی کی دعا 4000 سال بعد پوری ہوئی، تو اللہ تعالیٰ سے کیا کہا کہ مجھے جو ہے وہ جنت کا وارث بنا دے۔ بہرحال یہ تھوڑا سا رہ گیا، میں انشاءاللہ اگر 5 منٹ دیں تو میں کر دوں کمپلیٹ، جمعرات کا دن ہے انشاءاللہ، یا صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ بہرحال یہ 2 آیتیں سنا کے میں اپنے موضوع کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ، گھنٹہ تقریباً مجھے ہونے والا ہے۔ تو اس کے بعد کہا کہ وغفر لی لأبی ان کان من الضالین، میرے باپ کو بخش دے، اور بڑا خوبصورت جملہ کہا کانا من الضالین، کیونکہ وہاں سے نکل گئے تو ابراہیم کو یہ نہیں پتا کہ جب میں نکلا ہوں تو اس کے بعد میرے باپ نے شاید توبہ کر لی ہو، کتنا وہ ہے۔ کہا کہ وہ ظالموں میں سے تھا، ابھی ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم،
وہ ظالموں میں سے تھا. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا بتا رہے ہیں. آپ جب کسی سے لڑائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو غیر عادل ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا, اللہ تعالیٰ نے فقہ میں قانون رکھ دیا, غائب شدہ مسلمان, اگر ایک مسلمان غائب ہو جائے اور نہیں ہو تو اس کا لباس وہاں موجود ہو, اور آپ نے دیکھا ہو کہ وہ لباس نجس تھا, مسلمان نے پہنا تھا, اس کے بعد اگر وہ دیکھیں تو کہتے ہیں کہ وہ لباس پاکی کے حکم میں آتا ہے, کیونکہ وہ مسلمان کے پاس تھا, تو آپ کو حسن ظن رکھنا چاہیے کہ وہ مسلمان کے ہاتھ میں تھا, اس نے پاک کر دیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو مسلمان کے بارے میں کیا کہا کہ دیکھو کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرنا کہ اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا تو پوری دنیا کے لیے برا ہے, ہو سکتا ہے تمہارے نکلتے اس نے توبہ کر لیو. آپ یقین کریں کہ میرے لیکچر سننے سے, علماء کے لیکچر سننے سے, باتیں سننے سے کسی کی زندگی نہیں بدلتی. حضرت یونس علیہ السلام ساری زندگی اپنی تبلیغ کرتے رہے, اتنا کہ تھک ہار کے نکل گئے, ان کے لیے بد دعا کر کے کہ عذاب آنے والا, نکل گئے. صحابہ مغاضباً کا لفظ آیا کہ غضب کی حالت میں نکل گئے, لیکن پیچھے قوم نے توبہ کر لی, عذاب ٹل گیا. تو یہ توبہ کی توفیق, یہ عذاب ٹالنے کی توفیق, یہ کسی کا دل بدلنے کی توفیق, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. یہ اتنے سارے ہزاروں لوگ جو یہاں سن رہے ہیں, جو آن لائن سنیں گے یا بعد میں کئی سال بعد سنیں گے, یہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کس وقت کن کہہ دے یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. میرے دل میں شاید میں جس نیت سے وضو کی حالت میں خلوص کے ساتھ کچھ سیکھنے کے لیے آیا تھا, تو ہو سکتا ہے کہ ان خوش نصیبوں میں سے ہم بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے ہمارے دل میں کن کہہ دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. بہرحال یہ ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ بس مختصر سا آج آپ کو زحمت دی, انشاءاللہ کل سے میری کوشش ہوگی 45 منٹ میں ختم کر دوں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. کہا کہ وہ میں گمراہیوں میں سے تھا, ولا تخزنی یوم یبعثون, اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے. میں بس اس کی تفصیل نہیں آ رہا. یوم لا ینفع مال ولا بنون, جس دن کوئی مال و اولاد فائدہ نہیں پہنچائیں گے. جس کا بیٹا ابراہیم جیسا ہو, ہم تو کہتے ہیں نا کہ اولاد صدقہ جاریہ ہے, تو اولاد اگر حافظ قرآن بن گئی تو ہمیں تاج مل جائیں گے, ہم چاہے کچھ بھی کرتے رہیں. تو یہاں حضرت ابراہیم نے بتا دیا کہ اولاد کی نیکی صرف ایک ہی صورت میں کام آتی ہے, الا من آتا اللہ بقلب سلیم, سوائے ان لوگوں کو اولاد اور مال فائدہ پہنچائے گا جو قلب سلیم کے ساتھ آئیں گے. تو دوسرے الفاظ میں اگر کہوں کہ پورے نظام کائنات کے اندر خداوند کریم کی حکمت عملی, چاہے وہ انبیاء میں ہو یا قرآن میں ہو, یہی بتانے کے لیے آئی کہ اللہ کے پاس جو بھی جائے وہ قلب سلیم لے کر جائے. قلب سلیم ان اہداف میں سے ایک ہدف ہے کہ جو اللہ کے نزدیک پاک دل. سلیم کہتے ہیں سالم سے, سالم کہتے ہیں جب کوئی چیز گر رہی ہو اور اس کو سنبھال لیا جائے, اسے کہتے ہیں سلیم. ٹھیک ہے, جو بچ جائے کسی چیز سے. تو اپنے نفس کو گناہوں سے بچا کر اللہ کی بارگاہ تک پہنچانا قلب سلیم کی منازل کو طے کرواتا ہے. اور یہی وہ چیز تھی کہ جس کے بعد ذہنوں کو سکون آ جاتا ہے. جب قلب سلیم ہو جائے تو کسی کی پرواہ نہیں رہتی کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کس نے میرا مال لوٹ لیا ہے, کس نے میری اولاد کو قتل کر دیا ہے, کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی. اور یہی چیز تھی کہ جس نے حسین کو ایک ذرہ تامل نہیں ہونے دیا کہ وہ اپنے بھرے پورے گھر کو, خاندان کو چھوڑ کر مدینہ سے نکل جائے. ایک لمحے کے لیے حسین نے نہیں سوچا کہ یہ میرا گھر ہے, میرے یہاں پہ پراپرٹی ہے, میرا بزنس ہے, میرے جائیدادیں ہیں, کچھ نہیں سوچا. قلب سلیم کے ساتھ مدینہ سے نکل کر آ گئے. یہ قافلہ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے رواں دواں ہے کس طرف؟ کربلا کی طرف. ایک وہ موقع بھی آیا کہ جب کہتے ہیں کہ راستے میں امام حسین کے ساتھیوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے, اللہ اکبر اللہ اکبر. پوچھا کہ کیا نعرے کیوں لگا رہے ہو؟ تو کہا کہ لگتا ہے کوفہ والے مدد کے لیے آ گئے ہیں, یا نخلستان آ گیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نخلستان آ گیا ہے کہ پینے کے لیے پانی ختم ہو رہا ہے, نخلستان آ گیا ہے. لیکن ذرا سا جب وقت گزرا تو دیکھا کہ وہ نخلستان نہیں تھا, بلکہ وہ پرچم تھے جو یزید کی فوج والے لے کر آ رہے تھے. لشکر نزدیک پہنچا, امام حسین نے دیکھا کہ یزید کے لشکر پیاسا ہے. حضرت عباس کو حکم دیا کہ عباس مشکیزوں کے منہ کھول دو, ہر ایک کو پانی پلاؤ, اور جب یہ پانی پی لے تو ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ. امام حسین نے تمام لوگوں کو پانی پلایا. بات ہوئی, حر ابن یزید ریاحی اس لشکر کا سردار تھا, اس نے امام حسین سے کہا کہ مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ کی ہمراہی کروں, آپ کو کوفے کی طرف نہ جانے دوں. امام حسین نے اس سے کہا کہ حر,
مجھے کہیں اور جانے دو. بہت آپس میں ڈائلاگ ہوئے. تو قرار یہ ہوا کہ اس نے روکنے کی کوشش کی. امام حسین نے چلنا شروع کر دیا. اب حر اور امام حسین ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ایک جگہ وہ آئی کہ جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا رک گیا, سواری رک گئی. امام حسین کے مقاتل میں جملے ملتے ہیں کہ امام حسین نے کئی سواریاں بدلی لیکن سواری آگے نہ بڑھی. امام حسین نے پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ کسی نے کہا کہ اس جگہ کا نام ماریا ہے, کسی نے کہا اس کو نینوا کہتے ہیں, کسی نے کوئی نام لیا. آخر زہیر بن قین ایک پرانے رہنے والے بزرگ کو لے کے آیا. اس نے کہا کہ اس جگہ کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. جب کرب و بلا کا نام سنا امام حسین علیہ السلام نے کہا ہاں ہونا, کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے خیام ہوں گے, جہاں پر ہمارے جوانوں کا خون بہے گا, جہاں پہ ہمارے خواتین کو, ہمارے خانوادے کو اسیر کیا جائے گا. حضرت عباس سے کہا کہ عباس یہاں پہ خیمے لگا دو. خیمے لگا دیے گئے. ابھی امام حسین علیہ السلام نے خیمے لگانے کا حکم دیا تھا, بیبیاں اتر کے خیموں میں داخل ہوئی تھیں کہ ایک دفعہ ایک ریت کا جھونکا اڑا اور حضرت سکینہ کے سر پہ وہ ریت آ گئی. بی بی زینب نے جب اس ریت کو دیکھا تو ایک عجیب ہولناکی کا احساس کیا. کہا کہ میرے بھیا کو بلاؤ, فضہ میرے بھیا کو بلا کے لے کے آؤ. امام حسین حضرت زینب کے پاس آئے تو پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ بھیا مجھے اس زمین سے عجیب سی وحشت ہو رہی ہے, اس زمین سے خون کی بو آتی ہے. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بہن میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ میں امام حسن اپنے بابا علی اور بھائی حسن کے ساتھ یہاں سے جنگ صفین سے پلٹ رہا تھا تو اس مقام پر مولا علی بھائی حسن کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے. ایک دفعہ اٹھے, بیداری کی حالت میں آنکھوں سے آنسو جاری تھے, حسن کو گلے لگا کے رونے لگے. حسن نے پوچھا کہ بابا روتے کیوں ہیں؟ کہا کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ یہاں سرزمین کربلا, اس سرزمین کے اوپر خون ہے اور میرا حسین اس خون میں غوطے لگا رہا ہے. بہن یہ وہی سرزمین ہے کہ جس کے بارے میں بابا نے فرمایا تھا. یہ کہہ کر امام حسین نے اپنے خیمے وہاں لگا دیے. میں اپنی بات کو مختصر کروں, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے صرف اس بات کو سنتے جائے کہ امام حسین نے وہاں کے بزرگوں کو بلایا, اس زمین کے مالک کو بلایا, اس زمین کو خرید لیا. جب اس زمین کو خرید لیا, معلوم ہے کہ زمین کیوں خریدی؟ اسلامی احکام ہے, اسلامی حکم ہے کہ جب زمین آپ کی ہو اور کوئی آپ کی زمین پہ آپ کے اوپر حملہ کرے تو وہ جارح کہلاتا ہے, ظالم کہلاتا ہے. امام حسین نے یہ نہیں چاہا کہ کسی اور کی زمین پہ ان کے اوپر حملہ ہو. انہوں نے زمین خرید کر اپنے لیے مختص کی. پھر اس کے بعد اسی مالک کو یہ کہا کہ یہ زمین ہم تمہیں ہدیہ کرتے ہیں, ہبہ کرتے ہیں, لیکن ہماری 2 یا 3 شرطیں ہیں. اس نے کہا مولا فرمائیں آپ کی کیا شرطیں ہیں؟ کہہ رہے ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ جب ہمیں اس سرزمین پہ شہید کر دیا جائے گا, ہمارے لاشیں بے گودوں کفن ہوں گے, تو یہ فوجوں کے جانے کے بعد ہمارے لاشوں کو دفنا دینا اور جب ہماری قبر کا کوئی پتہ پوچھے تو اس کو ہماری قبر کا پتہ بتا دینا. تیسری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا مجاور زیارت کے لیے آئے تو 3 دن تک اس کی خدمت کرنا. ارے یہ واقعات گزر گئے. وہ لوگ جب اٹھ کے جانے لگے تو کہا جاتے جاتے اپنی خواتین کو بھیج دینا. اور خواتین جب آئیں تو مولا نے کہا اگر تمہارے مرد ہمیں دفنا نہ سکے, اگر وہ حاکم سے ڈر جائیں تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمارے جسموں کو دفنا دینا. جب وہ خاتونیں جانے لگی, خواتین جانے لگی تو کہا کہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھیج دو. ارے جب چھوٹے بچے آئے تو حسین نے سکینہ اور اصغر کی طرف اشارہ کر کے بتایا دیکھو میں اصغر اور سکینہ کا باپ ہوں, اگر تمہارے ماں باپ ہمیں نہ دفنا سکیں تو تم کھیلنے کے بہانے آنا اور ایک ایک مٹھی ہمارے جسموں پہ ڈال دینا. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ.